اصل میں لفظ انفقو جو ہے خرچ کرنے کے لیے آتا ہے، تو اب اس کے ساتھ مما تحبون جو آئے گا تو وہ مال اور مال سے متعلقات اس کی جو اقسام ہے وہی چیزیں مراد ہیں۔ اس کا مقابل جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دوسری چیز جان کا معاملہ آتا ہے، تو اس کے لیے انفاق کا لفظ نہیں آتا، اس کے لیے تو دوسرے الفاظ ہیں قرآن مجید میں۔ تو مما تحبون میں تو سب چیز آ سکتی ہے جو چیزیں محبوب ہیں، لیکن انفقوں کے ساتھ جب آئے گا تب یہ محدود ہو جائے گا مفہوم اس وجہ سے۔ اور پھر محبوب ترین مال کے بعد سب سے زیادہ محبوب چیز انسان کی جان ہے، وہ اس کا الگ ذکر آتا ہے، وہ الگ ایک مقام ہے، وہ اس سے اونچا درجہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں ھدی للعالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے دوسرا عالم یعنی عقبہ تو مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ آخرت تو عالم جزا، اس میں ہدایت یا گمراہی کے بات تو قابل فہم نہیں ہے۔ تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا یعنی کہ جو ہماری زمین پر برپا ہے کے علاوہ بھی دوسرے سیاروں وغیرہ کی مخلوقات کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ کچھ جدید ذہن کے علماء دعویٰ کرتے ہیں۔ خیر یہ ہے کہ ہمارے ذمہ تو ہمارے جو فرائض اللہ میں نے ہمارے ڈالے، اور قروں میں جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری شکر ہے نہیں ڈالی، اس لیے کہ تو کارے زمینہ کو ساختی کہ بآسمانی پرداختی، یہی کا ہم نے کیا بنایا ہے جو وہاں کا بنائیں گے، سمجھ گیا؟ ذرا سا مرغی کے ڈربے کے برابر اور کبوتروں کے کابک کے برابر کا جو کام ہے یہ تو ہم سے ہو نہیں سکا۔ یہ حوصلہ مند مولوی لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ مولوی جو ہے ساری زندگی ان کی تنگ دلی بھی گزری، اب جو حوصلہ دکھاتے ہیں تو اسی خدمت کی برباد دکھاتے ہیں، الٹی یہ بابل باتیں۔ ہمارے اوپر فرائض ہماری دنیا سے متعلق ہے، ہر قوم سے متعلق فرائض کے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر شخص کی فرائض کی ترتیب وہی ہے۔ آپ اپنی ذات میں متقی بنیں، اپنے خاندان کے معاملے میں مشفق بنیں، اور اپنی قوم کے معاملے میں مسلم بنیں، سمجھ گیا؟ یہ آپ کا فریضہ ہے۔ باقی رہے گا کہ ھدی للعالمین جو ہے سے دنیا والوں کے ہدایت کے لیے جو قرآن مجید میں آخرت کی ہدایت، آخرت سے متعلق بھی ہدا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ باقی رہے گا کہ دوسرے قروں کی اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہاں دیکھیے اگر کوئی اور نظام دنیا میں قائم ہو گیا تو میں نہیں کہہ سکتا، میں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جو ذمہ داریاں انہی کو ادا کرنے کی توفیق، مزید کی آرزو نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ یہ ان لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ جن کا اوپر ذکر گزرا ہے نا کہ ان کا کچھ رجحان جو ہے یہودی اور اہل کتاب کی سازشیوں کی طرف تھا، یعنی ان کی باتیں ان کے اوپر اثر انداز ہو جاتی تھی۔ ان کو ٹوکا ہے اوپر والے رکوع میں، تو ان کو نصیحت کی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ مسئلہ بہت قابل غور ہے کہ اللہ سے ڈرنا تو واجب ہے، لیکن اس سے ڈرنے کی حقیقت کیا ہے؟ ایک تو آدمی ہے کہ سانپ بچھو سے بھی ڈرتا ہے، چور اور قاتل سے بھی ڈرتا ہے، اور آگ اور پانی سے بھی ڈرتا ہے، ہر چیز سے ان میں سے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ خدا سے ڈرنا اور ہے اور ان چیزوں سے ڈرنا اور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
خدا کو جو قدرت حاصل ہے، جو علم حاصل ہے، جو اس کے بندوں پر حقوق اور احسانات ہیں، اور جس طریقے کی سزا وہ دے سکتا ہے اور جس طریقے کا انعام وہ دے سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ کسی دوسرے سے ڈرنا تو بہرحال صرف ظاہر میں یہ کافی ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو احتیاط کریں کہ سی آئی ڈی کی رپورٹ سے بچا لیں، فرض کر لیجیے، لیکن خدا کے سی آئی ڈی سے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور دنیا میں کسی خطرے سے بھی آپ ڈریں تو بہرحال موت تو اس سے نجات دے دے گی، لیکن خدا سے تو موت بھی نجات نہیں دے سکتی، اس لیے کہ اس کا تو سارا معاملہ موت کے بعد شروع ہوگا۔ تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے ڈرنے کے معنی یہ ہے کہ اس کی صفات کو، اس کے حقوق کو، اس سے متعلق اپنے فرائض کو اچھی طریقے سے جان کر کے آدمی اس طریقے سے ڈرے کہ جس طریقہ سے خدا سے ڈرنا چاہیے، کہ وہ ہر چیز سے باخبر ہے، میری تمام قوتیں طاقتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، اگر میں کوئی نافرمانی کروں گا تو اس کے معنی اسی کے بخشے ہوئے ہتھیاروں سے اس کے گھر میں نقب لگانے کی کوشش کروں گا، اور اس کی نعمتوں کی ناقدری کروں گا۔ پھر یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ہو بڑی سے بڑی سخت سزا بھی دے سکتا ہے تو بہرحال چند روزہ ہی ہوگی، لیکن وہ ایک ابدی زندگی میں سزا دے سکتا ہے جس کی کوئی نہایت نہیں ہے۔ تو ان تمام پہلوؤں سے جو ڈرنا ہوتا ہے یہ حقیقت میں اصل چیز ہے تقویٰ۔ اب اگر آدمی اس چیز کو نہ جانتا ہو تو وہ تقویٰ کی نمائش تو کر سکتا ہے لیکن خدا سے ڈرنا نہیں ہوا۔ یا فرض کر لیجئے کہ ان چیزوں کو نہ جانتا ہو تو خدا سے ڈرنے کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس طریقے سے لوگ بھوتوں سے، شیطانوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے ڈرتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے یہ کیا تو ہماری اولاد کے معاملے میں یا مال کے معاملے میں یا گھر کے معاملے میں کچھ نقصان پہنچ جائے گا، جیسے کہ خطرہ ہوتا ہے، اس طرح کا ڈرنا، تو یہ ڈرنا دین میں معتبر نہیں ہے۔ خدا کی صفات، خدا کے حقوق، خدا کے احسانات، اس کی ابدی قدرت، اس کا ابدی انعام، ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر کے جو ڈرنا ہوتا ہے وہ خدا سے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرتے وہی ہیں کہ جو عالم ہے۔ عالم کے بارے یہ نہیں ہے کہ درس نظامی کے فاضل ہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ عالم سے مطلب یہ ہے کہ جو خدا، اس کی صفات، اس کی شانوں، اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی رحمت، اس کے عدل، اس کے علم بے کرام ہر چیز کو جانتا، یہ عالم ہوتا ہے۔ اس سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن میں عالم و علماء کا لفظ ہے کن لوگوں کے لیے، سمجھا؟ پیروکیوں اور دھڑت بازوں کے لیے نہیں ہے یہ لفظ، یہ تو حکمہ کے لیے، معرفت رکھنے والوں کے لیے، خدا کو اچھی طریقہ سے جاننے والوں کے لیے۔ تو فرمایا کہ حقیقت میں ڈرتے ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سوا کوئی ایسا ہوتا ہی نہیں کہ جو خدا کی صفات کو کما حق ہو جانتا ہو کہ اسے ڈرنے کا حق ادا کرے۔ سمجھا؟ اسی وجہ سے جتنے ہی جس شخص کے علم میں، یعنی علم صحیح میں جتنی خامی ہوگی وہ اتنی اس کے کردار و عمل میں خامی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقی تقویٰ ان کے اندر نہیں ہوتا ہے، نمائشی ہوتا ہے۔ سمجھا؟ جس طریقہ سے اسٹیج پر اپیئر ہونے کے لیے کچھ میک اپ کر لیتے ہیں تو اسی طریقہ سے وہ نکلتے ہیں، تو میک اپ کے ساتھ نکلتے ہیں، وہ میک اپ اڑ جاتا ہے۔ سمجھا؟ رنگین تصویر کے لیے کچھ کام دے دیتا ہے لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ کام نہیں دیتا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ زندگی کی آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزر کر کے وہ لازماً غائب ہو جاتا ہے، وہ باقی نہیں رہتا، یہ قاعدہ ہے۔ آزمائشوں سے گزرنا لازم، سمجھا؟ خدا کا راستہ وہ بہشتی دروازہ نہیں ہے جو مزاروں میں بنا ہوا ہے کہ دھکا پیل کر کے ایک مرتبہ گزر جائیے تو بہشت میں گزر گئے، نہیں، یہاں تو ہر موقع پر، ہر موڑ پہ چند آنکھیں نگراں، ہر گام پہ ایک لائسنس طلب ہے، ہر جگہ وہ امتحان ہوتا رہتا ہے۔
تو اس سے عہدیدارات صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر خدا کی حقیقی خشیت، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی ان کے اوپر خدا کے نام بڑھتے جاتے ہیں اتنی ان کی فروتنی اور سرنگونی بڑھتی جاتی ہے. یہ بھی دیکھا ہے نا قرآن مجید میں بیان حضرت ایوب کا، اب حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان کا، اور آپ کا جیسے حضرت عمر یا حضرت ابوبکر صدیق، یہ لوگ ہیں نا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے ہی ان کا علم ہوتا ہے نا اسی کے اعتبار سے ان پر خدا کی خشیت ہوتی ہے، اتنی ان کے اندر سرنگونی ہوتی ہے کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار نہ بنوں، ایسا نہ ہو کہ میری ناشکری میرے لیے کسی وبال کا سبب بن جائے. فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرے، اور نہ تم ڈرو مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو. یہ فقرہ بہت بلیغ ہے. اس میں خود بخود یہ فقرہ بولتا ہے کہ یہ راستہ کوئی آسان راستہ نہیں، اس میں بڑی دشواریاں ہیں. یعنی اس میں یہ ہے کہ آدمی ہر موقع کے اوپر اس صبر کی اپنی نگرانی رکھے، حساب رکھے کہ آخری مارکا اس کا موت ہے، اور مجھے یہ چاہیے کہ اس سے پہلے ہر امتحان کو، ہر عقبہ کو، ہر مشکل کو بے خوف و خطر پار ہو. یہ معلوم ہوتا ہے. لفظ بولتا ہے نا یہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی یہ نہیں کہا کہ نہ جیو، خیال میں آپ کے نہ جیو الا مسلم، صرف اتنی نہیں کہا بلکہ نہ مرو مگر اس حالت میں کہ یعنی آخری دم جو نکلے تو بہرحال اسلام پر. آپ اس میں ہر قدم پر آزمائش ہے، ہر قدم پر مشکل ہے. یہ نہیں معلوم کہ گوہر ہونے تک خطرے پر کیا کیا گزرنا ہے، یہ نہیں معلوم، کچھ کہا نہیں جا سکتا. آج جو دن ہے اس دن سے آپ کل کے اوپر کوئی قیاس نہیں کر سکتے خدا کے معاملات میں. سمجھ گیا؟ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو تخت و تاج حاصل ہو اور کل پھانسی کی کوٹھی حاصل ہو، یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں، یہ انقلاب ہوتے ہیں. تو عالم نے ظفر خان صاحب بہادر کی تاریخ میں جو کچھ کہا ہے وہ بھی پڑھ لیجئے، جو کچھ ان کے اوپر بیتی وہ بھی آپ پڑھ لیجئے. ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے. تو حق تو قاطعی جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ ہے کہ ایک دن کا ڈرنا نہیں ہے، 2 دن کا ڈرنا نہیں ہے، سال بھر کا ڈرنا نہیں ہے، 2 سال کا ڈرنا نہیں ہے، سمجھ گیا؟ بلکہ یہ عمر بھر کا ڈرنا ہے، یہاں تک کہ جان آفری کے سپرد کی. جب آپ جان آفری کے سپرد کر دیں گے تب آپ اپنے کار سے آپ سرگوش ہیں. اب اس کے بعد اگر آپ نے کچھ کمائی ہے کی ہے تو اس کا صلہ پائیں گے، اور اگر یوں ہی باہر جھونکتے رہے تو اس کا انجام بھی دیکھیں گے. یہ چیز ہے.